پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو حکم دیا ہے کہ 20 دن کے اندر وہ پارٹی انتخابات کرائیں اور اس کے بعد 7 روز کے اندر اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اس وقت تک جب تک وہ الیکشن نہیں کراتے ان کا جو انتخابی نشان ہے بلے کا وہ برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہو گئے تو یہ نشان ان سے جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن پر بہت سارے الزامات لگا چکی ہے، جانبدار ہونے کے الزامات، طعنہ زنی، یہ چلتا رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے انصاف کی بنیاد پر اور ایک موقع فراہم کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اپنا تشخص برقرار رکھے اور انتخابی نشان جس پر وہ اپنی جب وہ قائم ہوئی تھی اس سے لے کے آج تک الیکشن لڑتی آئی ہے وہ نشان بھی ان کو مل جائے گا، پرووائڈڈ کہ وہ یہ قانونی تقاضا پورا کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کی ایک بڑی افسوسناک تاریخ ہے۔ 2013 میں جب یہ انتخابات ہوئے اور جسٹس وجی الدین کو الیکشن کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا پارٹی کے، تو انہوں نے کئی بے ضابطگیوں کا، بے قاعدگیوں کا، کرپشن کا الزام عائد کیا اور کئی بہت سے اس وقت کے اہم رہنماؤں کو کہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے کیونکہ انہوں نے الیکشن کو پارٹی کے اندر ریک کیا ہے۔ اس سے ایک صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو طعنہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ فیملی پالیٹکس ہے، ڈائناسٹک پالیٹکس ہے، سو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی ایسی لیڈرشپ یا لیڈر ہمیں نہیں نظر آیا جو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو چیلنج کر سکے، یعنی کہ جمہوری بنیادوں پر اس پارٹی کو چلایا جا سکے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کس طریقے سے ایوالو ہوئی اور اب اس کا کیا حال ہے، کیسے لوگ اس میں آئے جنہوں نے قاصد کی خاطر اس جماعت کو استعمال کیا اور پھر شاید چلے گئے، اور اس کے بعد اس وقت اور آگے پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسے شخص کو دعوت دی ہے کہ ان سے بہتر پاکستان تحریک انصاف کو شاید کوئی نہیں سمجھتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ الیکشن تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ یہ جماعت بنا رہے تھے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ وہی روایتی جماعت ہوگی جو اس وقت تحریک انصاف بن چکی ہے یا کوئی اور خاکہ آپ کے ذہن میں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد، جو ہمارے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ یہ والا خاکہ نہیں تھا، کیونکہ جس نہج پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اور جس انداز کی اس نے سیاست کی ہے تو پھر شاید تحریک انصاف کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ایک انقلابی جماعت بنائی تھی جس نے اپنے آپ کو مثال بنا کے ایسے اصول طے کرنے تھے جس کے پھر جو باقی سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جاتے۔ مثلا ہم نے جب بنیادی آئین بنایا اس پارٹی کا، جس میں میں بھی شریک تھا، شاید کوئی 11 لوگ تھے، اور اس میں فوزیہ قصوری تھی، میں تھا، معراج محمد خان تھے، حامد خان تھے، تو اس میں ہم نے بنیادی چیزیں طے کی تھی۔ ایک کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہ صرف 2 ٹرمز کے لیے ہوگا، 3 سال کے۔ پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ بھی ایسے شخص کو نہیں ملے گا جس پہ الزام بھی ہو کسی عدالت میں کوئی غلط کام کا یا کرپشن کا۔ تو معیار ہم نے بڑا اونچا سیٹ کیا تھا۔ اب جب ہمارا وقت آیا امتحان کا، کیونکہ پارٹی تو ایک ارتقائی عمل سے گزری اور پھر پارٹی بیسیکلی کیم آف ایج اکتوبر 2011 میں، تو جب لوگ آئے وہ ہمارا امتحان کا وقت تھا کہ ہم نے ان اصولوں کو اب اپنانا تھا اور اپنے اوپر نافذ کرنا تھا، جس میں بنیاد یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم ایک ادارہ بنائیں گے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بنیادی تبدیلی اسی وقت آئے گی کہ سیاسی جماعتیں نرسریز بنے لیڈرشپ کی، اور وہ لیڈرشپ کی نرسریز اس صورت میں بنیں گی کہ جماعتیں ادارہ بنے۔ جب تک وہ ادارہ نہیں بنیں گی تو وہ انڈیویجول اور فیملی فیفڈمز رہیں گی، وہ اقتدار کی ایک سیڑھی ہوگی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی وہی راستہ اپنایا جو باقی سیاسی جماعتیں اپناتی ہیں، جو سیاست کو استعمال کرتی ہیں اقتدار کے لیے، جبکہ سیاست کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جو کامیاب ڈیموکریسیز ہیں ویسٹ کی، وہاں پہ سیاسی جماعتیں ادارہ ہیں۔ تو ہم نے وہ جو منزل طے کرنی تھی، جب اس میں یہ رکاوٹ آئی، یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ تھی جس میں پھر میں نے سٹینڈ لیا، کیونکہ عمران مجھے کہتا تھا کہ اکبر اگر میں راستے سے بھٹکتا ہوں تو میرے سامنے کھڑا ہو جا، تو میں کھڑا ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود ان کے ساتھ مل گئے، لیکن ہماری تحریک وہ واحد شخص ہیں جن کو آپ اس تمام تر ڈبیکل کا ذمہ دار یا قصوروار سمجھیں گے یا ٹھہرائیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا the buck stops with the captain۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو ہیڈ ہوتا ہے، جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹ فیصلہ تو اس نے کرنا ہوتا ہے۔ 2011 میں عمران کے پاس 2 آپشنز تھیں۔ ایک راستہ وہ تھا جس پہ ہم چلے تھے، جس پہ میں کھڑا ہو گیا کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔
दूसरा रास्ता वो था जो पिटा हुआ रास्ता था, जो रिवायती सियासत का रास्ता था। इमरान ने पावर के लिए वो रिवायती सियासत का रास्ता आप उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे और यकीनन आपने उनके आर्गू भी किया होगा, डिबेट किया होगा कि वो रास्ता ना अपनाया जाए जिस पर हमने कहा है कि वो हमने रास्ता नहीं अपनाना। तो आपके आर्गूमेंट के या उसके सवाल के जवाब में आपको जवाब तो मिला होगा कि जी इस वजह से हम इस रास्ते को अपनाना चाहते हैं। देखिए, शुरू में तो जब इमरान के सामने ये इश्यूज़ में लाता था तो वो मुझे ये कहते थे इन लोगों के बारे में। देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वक्त आया 2011 के बाद कि जिन्हें मैं कहता था कि ये उजरती सियासतदान, और हमारे जो पार्टी के जो कंगले थे ये जो अब अरबपति हो गए हैं तो ये सारे के सारे इन्होंने इस पार्टी पे हाईजैक कर लिया इस पार्टी को, ठीक है। और इस पार्टी को अब जो ट्रांजिशन नज़र आ रही है, जिससे मुझे लगता है खौफ होता है कि ये शायद अभी भी नहीं सीखे कि अब चंद वकीलों की ये पार्टी हवाले की जा रही है। देखिए, वकीलों की सियासत और चीज़ है, नेशनल पॉलिटिक्स और चीज़ है। वोट बैंक का होना एक चीज़ है, वोट बैंक को बैलेट बॉक्स तक पहुंचाना दूसरी चीज़ है। उसके लिए बहुत सारे मराहिल आपको, बड़े खलीज का आपको अबूर करने होते हैं, उसके लिए हिकमत की ज़रूरत है। उसके लिए आपने सबसे पहले तो अपने यहाँ तक की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची कैसे, आपने तो ये तय करना है कौन जिम्मेदार है, किसने इसको नहज पे पहुंचाया कि उसका शिराजा बिखर रहा है, उसकी जो लीडरशिप है वो जेल में है, पार्टी के चेयरमैन खुद जेल में है, तो ये यहाँ तक पहुंचे क्यों। लेकिन आपने जो बात पूछा ना कि क्या आपने ये इशू रेज किए थे, मैं इनसे बार बार इन बातों पे करता था, मेरी ईमेल्स मौजूद हैं, मेरा लेटर सितंबर 11 2011 का वो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें मैंने एक एक चीज़ें पॉइंट आउट की। मैंने कहा इमरान, अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया, पीटीआई विल बी इन सीरियस लीगल जेपर्डी। लेकिन एक सवाल जरूर है कि आप एक कोनामश सियासतदान हैं, लोगों को समझते हैं, तहरीक इंसाफ के सरबराह को आप इन एंड आउट बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक तरफ आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कहा कि पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरी तरफ आपको ये भी पता द पर्सन इज अ सेलिब्रिटी एंड मे बी ही इज वेरी वेरी हंग्री फॉर मोर फेम। तो दो चीज़ें साथ साथ चल रही थी, तो आपको क्या अंदाज़ा नहीं था कि ये वो जो रास्ता आपने चुना है पार्टी के लिए उस पर वो शख्स नहीं चल पाएगा? देखिए, ये बात आप किसी हद तक सही कह रहे हैं कि जो मेरा इनके साथ इशू सबसे पहले उठा था जब जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ, तो उसमें मैंने, मिराज अहमद खान, हामिद खान ने, हमने अपोज़ किया। और उसके बाद क्योंकि इलेक्शंस बड़े करीब थे तो मैं इलेक्शंस तक इनके साथ चला, एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो फिर हमारी एक गुफ्तगू हुई, ये मुझे लेके गए, तो बेसिकली मैंने एक सीसी मीटिंग में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने अपने तौर पे ये फ़ैसला कर लिया कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस शख्स के साथ चल सकता हूँ। तो उसके बाद जब इसने मुझे बुलाया और एक रेस्टोरेंट में हमारी बड़ी एनिमेटेड डिस्कशन हुई, तो मैंने इमरान को बोला, मैंने कहा इमरान, लुक, यू आर नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स. Politics doesn't come naturally to you. You're a kamikaze. Every time we will take this plane up, you're going to take over the joystick and crash it. And imagine prophetic words. वही इसने किया. तो मुझे कहता है एक बार मैंने मेक अ काउंसिल ऑफ 3 or 5 people जो आपको फिर बताएं लेफ्ट राइट, जो बताएंगे आप जाएंगे. कहते हैं ठीक है, एक तू हो जाए, एक हामिद खान हो जाए, डॉक्टर गांधी हो जाए. ये उनके अल्फाज थे. ठीक है. सो एक बार जिस तरह तू कहेगा उस तरह हम करेंगे. ठीक है. But never happened. But for 10 years it did happen. इसी ये जो पार्टी की ब्रांडिंग की कि दिस पार्टी फ्रॉम 2001 टिल 2011 तो अच्छा, वहां पे जाके जब वो पार्टी ने मशरूम किया, एकदम ग्रो किया, एंड ही कुड सी पावर, दैट इज वेयर ही अगेन टुक ओवर द जॉयस्टिक एंड क्रैश द प्लेन. एग्जैक्टली. अच्छा, ये ताना काफ़ी दिया नून लीग पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ ने और चेयरमैन ने भी कि ये माफियाज हैं, फैमिली फीफडम्स हैं, डायनेस्टीज हैं. लेकिन 2013 में जब जस्टिस वजीरुद्दीन ने अपनी रिपोर्ट लिखी, उसके बाद रिजाइन अल्टीमेटली उन्होंने कर दिया. उन्होंने भी एग्जैक्ट वर्ड्स ये यूज़ किए. उन्होंने कहा जी ये पार्टी को कुछ लोग जिनकी तरफ इशारा किया वो माफिया की तरह चला रहे हैं, बट उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने भी. देखिए, हमारी तो फिर ट्रेजेडी होगी ना जब उन्होंने रास्ता अपना बदला, यानी कांटा चेंज किया. उसके बाद मैंने अगर इश्यूज उठाए, डॉक्यूमेंट किए, उनके सामने रखे, तो बजाय इसके कि वो करेक्टिव एक्शन लेते उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की. ठीक है. जस्टिस वजी ने जब इनके अपने से उन्होंने इलेक्शंस की जब इंक्वायरी की, सारी करप्शन सामने आई, एविडेंस सामने आया. उन्होंने पीटीआई के जो टॉप लीडर थे 4, उनको करप्शन के सबूत की बुनियाद पर पार्टी से निकालने की वो की. तो बजाय इसके वो उनको निकालते, उन्होंने जस्टिस वजी को पार्टी से निकाल दिया. ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है. अगर वो जस्टिस वजी के साथ होते, अगर वो मेरे साथ होते, खड़े हो जाते, नहीं
یہ ہمارا بیسک ایتھوس ہے پارٹی کا. ہم یہ کرپشن برداشت نہیں کریں گے, ہم یہ انلیگل فنڈنگ برداشت نہیں کریں گے, ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو جس قسم کے لوگ ہیں اس وقت پارٹی پہ, جس ڈائریکشن پہ, ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. ویل کلین دم اپ. تو آپ کی پارٹی 10 گنا مضبوط بھی ہو جاتی, ادارہ بھی بن جاتی. اور یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو یہ عمران یہ کہتا تھا اور ہم سارے کہتے تھے کہ یہ تو ایک فیملی فیفڈمز ہیں, یہ تو انڈیویجول اس کنٹرول میں, ان کی مجبوری بن جاتی کہ وہ اپنی پارٹی کو ادارہ بنائیں. یہ دس از دی ریمبر شہزاد, دس از دی اونلی وے فارورڈ فار پاکستان. پاکستان میں تبدیلی قوانین کے ذریعے نہیں آئیں گی. پاکستان میں آئے گی آپ کے پولیٹیکل ٹریڈیشن سیٹ کریں گے, اور وہ آپ اس صورت میں سیٹ کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو اگزامپل بنائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو اگزامپل بناتے, پی ٹی آئی بناتی, عمران بناتا, آج پی ٹی آئی کا یہ حشر نہ ہوتا اور اس کا اپنا یہ حال نہ ہوتا. بالکل. اور جیسے وہ بات کی جاتی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی سٹرانگ ہوگی اور ٹرو ایسنس کی ڈیموکریسی ہوگی تو وہ لیڈرشپ فیکٹریز بن جائیں گی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور پھر ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی جس کا ہم انتظار نہ جانے کتنے برسوں سے کر رہے ہیں. ایک جدید ریاست, پروگریسو ریاست جو اپنے راستے پہ چل پڑے, جس میں لوگ امید بنے, جس میں لوگ انرجیٹک ہوں, جس میں ڈسپونڈنسی نہ ہو, جس میں لوگ یہ نہ کہیں کہ مایوسی مایوسی مایوسی, اس کے لیے آپ کو بنیادی تبدیلی کرنی پڑی. کیا آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں کمپٹنس یعنی صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں جوک در جوک لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, مغرب میں بہترین ان کی اکانومیز کو چلا رہے ہیں, تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو لیڈرشپ رول میں آنے کے راستہ بند ہے. وہ راستہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, سیاسی جماعتیں اسی صورت میں دیں گی. آپ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ جی ہم الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کریں گے, اور پھر ہم تو یہی سوچتے تھے اس دور میں کہ آپ جب آئیں گے تو ایسے ہی لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہی تو راستہ تھا فورٹ. ہم نے تو دیکھیے کئی ہمارے مثلا کے پی پروونس ہے, وہاں پہ ووٹنگ ٹرینڈ مختلف ہوتا ہے. وہاں وہ فیوڈل کلچر جسے آپ کہتے ہیں رورل ایریاز میں, سندھ میں یا شاید پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, وہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک دفعہ جب مائنڈ سیٹ ہو جائے وہ ووٹ دیتے ہیں. اچھا, جب آپ کو وہ ماحول بن گیا 2011 میں, جو میری عمران کے ساتھ ہوتی تھی کہ دیکھیں ابھی وی نیڈ کمپٹنس ان آر ٹیم, میں بڑے اسٹرانگ ورڈز استعمال کرتا تھا. جن لیڈرشپ کو عمران نے سپورٹ کیا, میں کہتا تھا عمران یہ ریف ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ فار دس سوسائٹی. یہ اپنے جیب بھریں گے. اور عمران کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا عمران بائی اینی ایکسیڈنٹ اگر یہ لوگ اقتدار میں آئے تو یہ باقی جو ہیں ان کو آپ بھول جائیں گے, کیونکہ یہ بھوکے ہیں. آپ نے ایک بڑی طویل قانونی جنگ لڑی ہے. اس لیے میں سوری وہ بات کروں, اس لیے ہماری جو اسٹریٹجی وہ یہ تھی کہ کے پی میں جب آپ کو ووٹ پڑے گا, آپ کے پی میں ایک ماڈل گورنمنٹ بنا کے دکھائیں گے. 3 سال آپ نے پرفارم کیا, چوتھے سال میں آپ الیکشن کیمپین میں جائیں اپنی پرفارمنس کی بیس پہ, آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا پاکستان کہے گا کہ جی ہمیں وہ والا صوبہ چاہیے. جب ہم اٹک کراس کرتے ہیں تو اس کے ماحول ہی بدل جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. سوال یہ کہ آپ نے ایک بڑی طویل قانونی جنگ لڑی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پارٹی کی غیر قانونی فنڈنگ اور ایسٹس کے حوالے سے, اور ابھی بھی وہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اور کچھ ہو نہ ہو پارٹی کے اندر یا ان کی جو سربراہ تھے اس میں فائنینشیل کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے اس چیز کو بھی غلط پروف کر دیا کہ وہ بھی ہے. تو ایک طرف آپ لے کے چلے آئیڈیالزم کے ساتھ, جب آپ کو یہ ساری چیزیں لگیں تو پرسنلی آپ کو تو بہت بڑا شوق لگا ہوگا کہ یار میں تو کیا سمجھتا تھا اور کیا ہو گیا. بہت بڑا. مطلب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے عمران ٹرنڈ اراؤنڈ اور ہی شوڈ می ہز فینگز, اور وہ جو اپنا اس نے چہرہ مجھے دکھایا, تو یقین کیجئے کہ مجھے کئی راتیں نیند نہیں آئی. میں آئی وڈ پیس اپ اینڈ ڈاؤن, اور مجھے اپنے آپ سے وہ ہوتا تھا, پتہ نہیں میں وہ لفظ استعمال کروں, مجھے اپنے آپ سے گھن آتی تھی. I felt bad about myself کہ میں کن لوگوں میں پھرتا رہا ہوں, میں کس خواب میں رہ رہا تھا. یہ تو کچھ اور ہی ہیں, ان کی تو سوچ ہی کچھ اور ہے, یہ تو کسی اور ڈائریکشن میں اس ملک کو لے جائیں گے. یہ وہ چیز تھی جس پہ پھر مجھے مجبور کیا کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. آپ نے, بیکاز میری لائلٹی اس ملک کے ساتھ تھی سب سے پہلے. دیکھیں نا, چرچل نے کہا تھا کہ جب اسے لائلٹی ٹری کا پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا دیکھو میری سب سے پہلے لائلٹی تو ملک کے ساتھ ہے, پھر میری کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ہے, پھر میری پارٹی آتی ہے. پارٹی ملک کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ابھی بھی بالکل آپ صحیح کہا, ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں یا پرانے لوگ ان سے بات کریں تو آپ کی کافی عزت کرتے ہیں. آپ کو اگر ابھی بھی موقع ملے گوئنگ بیک ٹو دا پارٹی اور اسی ویژن کے ساتھ اس کو استوار کرنے کی کوشش کریں تو وڈ یو گو بیک اور نو؟ دیکھیے, نمبر 1 آئی ایم اسٹل ان دا پارٹی, لیگلی میرے حق میں سارے فیصلے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کرتے ہیں بیکاز obviously they don't want somebody like me کہ میرا مقصد یہی ہے کہ اس پارٹی کا سٹیئرنگ جو ہے وہ پارٹی بنانے والوں کے ہاتھ میں جائے, وہ اس کا کعبہ قبلہ ٹھیک کرے,
اس کو ریڈیم کریں, اس کو اپنے اوریجنل اغراض و مقاصد پہ ڈالیں. اس کے لیے جن لوگوں نے اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانا پڑا کمیشن, لیکن لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ بلنڈرز کیے ہیں, ہم نے اس پارٹی کو اس نہج تک جو پہنچایا. دیکھیں نا ٹریجڈی دیکھیں, جن لوگوں نے اس پارٹی کو یہاں تک پہنچایا وہ چھلانگیں لگا کے ابھی سیف پولیٹیکل ہیونز میں جا رہے ہیں. لیکن اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کچھ عرصے بعد پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر اسٹل دا ممبر اینڈ ایون دا فاؤنڈنگ ممبر آف دا پارٹی, تو آپ جائیں اور الیکشن لڑیں. اب یہ جو آج جو فیصلہ ہوا ہے, جی اب یہ 20 دن میں کیا الیکشن, ایون دین چلیں forget about 20 دن, ہم تو اس پارٹی کو ایک تجدید نو کریں گے, اس کو ایک فریش سٹارٹ دیں گے. اس کے لیے پارٹی کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, مثلا سعید اللہ نیازی, عمران خان کا فرسٹ کزن, پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب, وہ ہمارے ساتھ ہے. فوزیہ قصوری ہمارے ساتھ ہے. کمانڈر جو ہیں رضا حسین شاہ صاحب, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ کراچی کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس طرح دس اے لانگ لسٹ. محمود خان ہے, اس طرح یوسف علی ہے. یہی میرا آرگومنٹ ہے کہ we will all come together. Party is not about the secretariat or a building or a rooms. Party تو لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور آپ جیسے لوگ ہیں تو آپ کی خواہش یا آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے جن لوگوں کی بات آپ نے کی ہے کہ اس پارٹی کو بنایا جائے اور اس کا صحیح تشخص بحال کیا جائے. بالکل یہی میرا آبجیکٹو ہے, یہ میرا فوکس ہے. نہیں لیکن ابھی یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 20 دن میں, اب پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں, یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں الیکشن ہوتے بھی ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. 20 دن میں پچھلا الیکشن جو تھا, جو پی ٹی آئی نے کیا تھا جس میں جسٹس وجی نے, اس میں 1 سال لگا تھا. اب 20 دن میں الیکٹرل کالج آپ کے پاس نہیں ہے, ڈاکیومنٹڈ آپ کی ممبرشپ نہیں ہے, آپ نے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن پروسیس کا کرنا ہے, اسکروٹنی کرنی ہے, اس کے بعد نیچے سے لے کے اوپر تک الیکٹرل کالج بنانا ہے, پھر ٹاپ لیڈرشپ کو الیکٹ کرنا ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے. چند ایک سوالات اور ہیں. اب اگر کوئی بھی شخص جس کو سزا ملی ہو عدالت سے, کانوکٹ ہو اور نااہل ہو چکا ہو, تو پارٹی آفس ہولڈ نہیں کر سکتا. اب رہ جاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ بھی فیس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کانوکٹ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب رہ جاتے ہیں, دیگر اس طرح کے چند ایک لوگ ہیں. آپ کے خیال میں ان سب لوگوں میں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں, کون سا بیسٹ سوٹڈ کینڈیڈیٹ ہے جو پارٹی کو کچھ حد تک اس لائن پہ ڈال سکتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں؟ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں. I would leave it to the workers of the party. لیکن وہ بھی ایک سفٹنگ کے ذریعے کہ جو ٹرو ورکرز ہیں ان کو ایک الیکٹرل کالج بنا کے نیچے سے اوپر تک ان کے ذریعے آپ الیکٹ کرائیں, جس پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. وائی شوڈ آئی بی دا ون ٹو ڈیسائیڈ کہ جی اس شخص کو آگے آنا چاہیے, اس کو نہیں آنا چاہیے. یہ تھنکنگ ہی ہماری نہیں ہے. ہاں لیکن جو اوریجنل جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ان کو اکٹھا کر کے اس کا کعبہ قبلہ ٹھیک کرا. میں ڈینگ سیاؤ پینگ کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ڈینگ سیاؤ پینگ جو تھا چائنا میں, از دا ماڈرن آرکیٹیکٹ آف ماڈرن چائنا. بلو آئیڈ آف چیئرمین ماؤ, بٹ اس کے اختلافات ہو گئے. 3 دفعہ اس کو ڈسگریس کیا. اس کے بعد ایٹ دی ایج آف 72 جب اس کو ملا سیکرٹری جنرل بنا پارٹی کا, اس نے کیا کام کیا جو چائنا کو ایک سپر پاور بنا دیا. اس نے پارٹی کے اندر میرٹ لے آیا, نیچے سے لے کے اوپر تک میرٹ کی سٹریم بن گئی ہر لیول پہ. دے ٹرانسفارم دا پارٹی اینڈ چائنا. دس از دی اونلی وے فارورڈ. یہاں تو چوک کیا ہوا ہے پارٹی کو. یہاں تو ایک آخری سوال, یعنی کہ اب ساری گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چاہے وہ پارٹی کے انتخابات ہوں یا آگے ہو, فی الحال آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ صرف پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں فی الحال دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ. حالات بڑے جلدی بدل رہے ہیں. اس وقت یہ جو پارٹی لگتا ہے کہ چند وکلا کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وکلا سیاست الگ چیز ہے, قومی سیاست الگ چیز ہے, اور جو ایشوز ہیں لگتا ہے ابھی تک انہوں نے کچھ سیکھا نہیں کہ یہاں تک پارٹی کو مزید اس کو پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے. لیکن there will be a time جہاں پہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں, آج تک آپ مجھے بتائیے, میں کوئی 2011 سے لڑ رہا ہوں, اللہ کا کرم ہے, میں بڑی بات نہیں کرتا, میری ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے. میرا ایک جو دعویٰ تھا کلیم سچ ثابت. تو آپ نے کہا نا کہ جی لوگوں پہ پارٹی اور اس کی لیڈرشپ پہ فیصلہ آ چکا ہے 2 اگست 2022 کو. الیکشن کمیشن نے 70 صفحوں کا دے دیا فیصلہ جس میں میگا کرپشن آئیڈینٹیفائی ہوگی, فیک سرٹیفکیٹس دیے گئے چیئرمین کی طرف سے, پارٹی کا جو فائنانس بورڈ تھا وہ سارا انوالوڈ تھا. اب ہمارے اداروں کا کام ہے ان پہ یہ فیصلہ نافذ کریں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو انٹرا پارٹی ڈائنامکس ہیں اور خاص طور پہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے فلسطین کی اور بھارت کی اس پالیسی کی جو اس نے بہت ہی ایک غلط اور غیر قانونی طریقے سے پوری دنیا میں رائج کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
شاعر ہماری تہذیب کے نمائندہ چہرے تھے. سو پاکستان ٹیلی ویژن کے دالان کی کھڑکی انہی کے آنگنوں میں کھل گئی. ان آنگنوں میں کھیلنے والے بچوں نے اپنے اپنے دالانوں سے جو مٹی اٹھائی تھی اس میں اسی کا خمیر تھا اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین سے بولتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے والد کی جو قداور شخصیت اور ان کا جو کام ہے اس کے مقابلے میں نے کچھ نہیں کیا. ایک اور طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد بھی تھوڑے میرے پر پراؤڈ ہوں گے, وہ یہ کہ میں بھی اپنا کام آنیسٹی سے ہی کرنا چاہتی ہوں, اور یہی میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا. تمہارا نقطۂ نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ عرصے پہلے اطلاعات موصول ہوئیں اور اطلاعات یا مصدقہ اطلاعات تھیں, کیونکہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ بھارتی ایجنسی ملوث ہیں یا تھیں ایک بڑے مشہور سکھ رہنما کے قتل میں جو اس وقت کینیڈا میں رہائش پذیر تھے. اس کے بعد پوری دنیا سے کنڈیمنیشن آئی اور خاص طور پہ کینیڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی منقطع ہو کے اور بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا. اب فائنینشیل ٹائمز جو ایک بہت ہی معتبر اخبار ہے, اس نے ایک سٹوری بریک کی کہ امریکہ میں بھی بھارت نے کچھ اسی قسم کا کام کرنے کا ارادہ کیا, اور سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسلر گرپتونت سنگھ کو انہوں نے نیو یارک میں قتل کرنے کی کوشش کی. بھارتی ایجنسیاں اس میں ملوث تھیں, اگرچہ اس پر ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا امریکہ کی جانب سے, لیکن یہ ایک بہت ہی کنسرننگ اور سیریس جو ہے وہ ایشو ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اسرائیل کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے موساد, وہ اس قسم کے ٹیکٹک استعمال کیا کرتی تھی. پاکستان کے لیے کتنا کنسرننگ ہے؟ پاکستان کو بھارت جو ہے اپنا ایک دشمن قرار دیتا ہے, اور اس قسم کے حربے اگر وہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں استعمال کر رہا ہے تو کوئی کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ دیگر ممالک میں بھی یہی کام کرے گا. اور کچھ بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کی کہ جنگ بندی قریب ہے 4 روز کی. کیا اگر صحیح طور پر اس مسئلے کو سالسی کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور پریشر ڈالا جائے اسرائیل پہ, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مکمل یعنی کہ پرماننٹ پیس وہاں پر ریسٹور ہو جائے اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں, بہت بہت شکریہ آپ کا. بطول راجپوت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل رضا محمد خان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, ایکس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. یہ جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور خاص طور پہ اپنی ٹیریٹری سے باہر کسی دوسرے ملک میں اس کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے, یہ تو کتنی خطرناک ہیں, اور بھارت سے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کل کلا کو پاکستان میں ایسی کوئی حرکت کر دے, کیونکہ ہم تو سب دشمن ہیں. پاکستان کے ساتھ تو وہ پہلے ہی ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے, اور بلکہ یہ کہ خطے کے تمام ممالک میں آپ کو یاد ہو کہ نیپال میں بھی انہوں نے ایسے ہی ایک ایکٹیوسٹ کو مروا دیا, اور پاکستان میں آپ گلبھوشن یادو صاحب کی جو کارنامے ہیں وہ سب اس سے واقف ہیں. اور 2 باتیں ہیں اس میں شہزاد جو بڑی الارمنگ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دوسرے ملک کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں جب آپ ان کے ہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہر نیشن کا رائٹ ہے, اور انڈیا جو سلوک کرتا رہا ہے سکھوں کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں جو گردوارہ پنجہ صاحب میں ہوا, جو امرتسر میں ہوا, اس کے بعد سے تو سکھوں کو ایک سیف ہیون اپنے ملک میں بھی حاصل نہیں تھی. تو دیٹس وائی دے ہیو مائگریٹڈ. آپ کو پتہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی جو کمیونٹی سکھوں کی ہے وہ کینیڈا میں ہے, اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس کے اوپر بہت ایکشن لیا سیریسلی, اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے, آپ ہمارے سٹیزن کو کیسے مار سکتے ہیں. لیکن امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی ابھی بیان اس لیے نہیں آیا کہ امریکہ اس وقت زیادہ اپنا انگیج ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل کو کیونکہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا,
تو اس وقت کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے خلاف ابھی بیان ہے. لیکن یہ اٹس اے ویری سیریس میٹر. اس سے پہلے I5 کی رپورٹ بھی آئی تھی اور صرف ایک ملک کی ایجنسی نے نہیں بلکہ 5 ملکوں کی ایجنسی نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ انڈیا واقعی ہی اس کلنگ میں انوالو ہے. اور انہوں نے اس وقت بھی یہ وارننگ دی تھی کہ انڈیا مزید سکھوں کی کلنگ میں کے لیے کوشش کرے گا. تو کیونکہ کینیڈا نے اس وقت اپنی سیکیورٹی بہت سخت کر دی ہے تو پھر اس لیے انہوں نے امریکہ میں یہ اٹیمپٹ کر لی. ویری رائٹ. بطول راجپوت صاحبہ, تو یہ جو ویسٹرن ہپوکریسی ہے تو بڑی کھل کے نظر آتی ہے. کوئی اور کسی اور جگہ پہ یہ واقعہ ہوتا ہے تو مطلب پورا ہیومن رائٹس کی وائلیشن سمیت نہ جانے کیا کیا الزام لگ جاتے ہیں. چائنا کی مثال دیں کہ تبت ایک ایریا ہے جبکہ امریکہ کا اس پہ سٹانس ہمیں معلوم ہے, لیکن اگر سکھ کمیونٹی خالستان کی بات کرتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ ساورنٹی یاد آ جائے جسٹ بیکاز کہ فائنینشیل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کے ملتے ہیں, اس وجہ سے. جی بالکل. بلکہ کل بھی میں ایک پروگرام میں یہ بات کری تھی کہ چاہے پاکستان کے اندر کرکٹ کا انعقاد ہو, چاہے پاکستان میں کوئی ایوارڈز کا انعقاد ہو, چاہے ہمیں یہ کانفیڈنس دلانا ہو کہ ہماری فوج یا ہماری سیکیورٹی فورسز دے آر ایلیجبل انف کہ ایٹ لیسٹ آپ کی حفاظت کر لیں گے, آپ آئیں تشریف لائیں اور کھیلیں, ہم وہ کانفیڈنس نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری وہ لابی نہیں ہے, کیونکہ ہماری وہ PR نہیں ہے. بلکہ ایک آسٹریلین پلیئر نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ آپ جتنا بھی پیسہ لگا لیں آپ جیت خرید نہیں سکتے. تو آلدو انہوں نے کرکٹ سے ریلیٹڈ کہا تھا, لیکن جو چیز ایکسپوز ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کی PR جتنی بھی اسٹرانگ ہے, لیکن جو پہلے مرڈر پہ کینیڈین پرائم منسٹر نے اسٹانس اختیار کیا تھا اور I5 کی بات کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایکشن نہیں ہے. کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشنز انوالو ہو گیا ہے؟ کیا امریکہ نے کیا بیک فٹ پہ چلا گیا؟ اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی دیٹ ہاؤ امیریکنز آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دس تھنگ because they are on the same page when it comes to Israel and Palestine issue. تو وہ ان کی تو ساؤتھ ایشیا میں بگیسٹ سپورٹ ہے انڈیا, وہ کبھی بھی اس کو ناراض نہیں کریں گے. اور جو انڈینز پرٹیکولرلی ناٹ انڈینز بٹ دا انڈین گورنمنٹ, جو انڈین گورنمنٹ کے مظالم ہیں مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر, جس طرح کے ان کی کارروائیوں کے ثبوت, یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2012-13 کی بات کتنی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کی اسٹیٹ جمع کروا چکی, کیا اس کا آپ کو جواب ملا؟ تو یہ ایک بڑا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو جتنی بڑی اکانومی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں پھر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ اتنے بڑے مظالم کر سکے, اور یہ انٹرنیشنل لا بھی اس کے آگے جھک جاتا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. This is we are living, this is a real world. So this is a real world. Rightly pointed out. جنرل صاحب, اگر کینیڈا جیسا ملک یہ سٹانس لے سکتا ہے بھارت کے خلاف, تو وہ جتنے ممالک ہیں سو کالڈ چیمپئن آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس, ان کو کیا رکاوٹ ہے, کیا ہچکچاہٹ ہے کہ وہ ایک اس قسم کے غیر آئینی, غیر قانونی اور بیونڈ اینی ہیومن رائٹس کے ایک اس قسم کے اگر کوئی کام ہوتا ہے, کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی سٹانس نہیں لیتے, اس کو کنڈیم نہیں کرتے, اس کی باس پرس نہیں کرتے؟ جنرل صاحب دیکھیں, آپ جتنا ان کو کنڈیم کریں اور جتنا ان کو برا بھلا کہیں, وہ باز نہیں آئیں گے, اس لیے کہ اپریل میں انڈین جنرل الیکشن ڈیو ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مودی صاحب انڈیا کے چوکیدار ہیں. جس طرح پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے انہوں نے فیبروری 2019 میں فالس فلیگ آپریشن کروایا پلوامہ میں, اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا, بالا کوٹ میں حملہ کر دیا. تو یہ ایک نیریٹو انڈیا کے اندر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے, خصوصاً مودی گورنمنٹ جو ہے, وہ ایک بہت اسٹرانگ گورنمنٹ ہے, وہ ٹیررسٹ کے اگینسٹ جو ہے انٹرنیشنلی بھی وہ ایکشن لے سکتی ہے, اور اس بیسس کے اوپر وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو ریئیکشنز ہیں, کینیڈا کا ریئیکشنز دنیا نے دیکھ لیا, اور امریکہ کا, USA کا ریئیکشن جو ہے ابھی آ رہا ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں صرف کینیڈا میں نہیں بلکہ UK میں یہ ریفرینڈم ہوئے ہیں, اٹلی میں ہوا ہے, سوئٹزرلینڈ میں ہوا ہے, آسٹریلیا میں ہوا ہے, اور جنوری میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہی ریفرینڈم جو ہے خالصتان ریفرینڈم ہونے والا ہے, اور اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ رک جاتا ہے تو ان کو ایک میجر پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملے گا, اور اس کے لیے میرے خیال میں وہ را کو اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت they are ready to cross any line, بلکہ every line. ایبسولوٹلی, اور ویسٹرن پاور کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ یہ تو ان کی عادت ہے. پہلے انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا اور پاکستان نے ساری دنیا کو ثبوت پیش کیے ہیں, اور ابھی یہ نیٹو ممالک میں کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں کہ اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے نا, ان کو سمجھنا چاہیے کہ خالصتان پہلے کیا تھا. 1966 میں وہ پنجاب ہریانہ اس میں شامل تھا, اس میں یہ ہماچل پردیش شامل تھا, اور اس میں کچھ ڈسٹرکٹ راجستھان اور یو پی کے بھی شامل تھے. اور ابھی جو خالصتان کا نقشہ سیک فار جسٹس نے پیش کیا ہے, ان میں یہ تمام پرانے ڈسٹرکٹ اس میں شامل ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ان میں شامل ہو اور یہ ایک بڑا پنجاب کا صوبہ بنے, اور جو ایونچولی انڈیا اچھا سے آزادی حاصل ون کوئک کوسچن سر, ون کوئک کوسچن اور کوئک آنسر چاہوں گا کہ بھارت ایک بیانیہ سامنے لے کے آتا ہے, وہ یہ کہ دیکھیں جی پاکستان بند تو گیا لیکن پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان بھارت میں رہ رہے ہیں. یہی بات خالصتان کے اوپر بھارت کا ایک بیانیہ یا ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی دنیا بھر میں جتنے بھی سکھ ہوں لیکن ہمارے ہاں جتنے سکھوں کی آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور بڑے پیسفلی وہ رہ رہے ہیں. تو یہ ایک آرگومنٹ ہے, آپ کے خیال میں یہ کچھ ویلڈ ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ پاکستان سے زیادہ نہیں ہے. پاکستان کے 242 ملین مسلمز ہیں, انڈیا میں ابھی 200 ملین ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ 1947 سے سکھ مسلمان اور ہندو وہ ایک گروپ تھے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت میں, اور وہاں پہ ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ پارٹیشن کے بعد اگر وہ انڈیا کا ہندوؤں کا ساتھ دیں گے تو ان کو ایک اٹانومس ایک پروونس ملے گا, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد وہ انہوں نے وہ پورا نہیں کیا بلکہ اس پروونس کو انہوں نے توڑ دیا, جس طرح کشمیر کو انہوں نے توڑا ہے. اور بعد میں 1984 کو آپ کو پتا ہے کہ آپریشن بلو سٹار میں انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے اکال تخت کو تباہ کیا جو کہ گولڈن ٹیمپل میں تھا. اور اکال تخت جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ ہے. اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا, آپ کو پتا ہے کہ اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا, اور اس کے رسپانس میں کم از کم 10,000 سکھوں کو قتل کیا گیا ہے. بالکل ساری چیزیں ہیں. پوائنٹ ٹیکن جنرل صاحب. جی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے اگلے ٹاپک کی طرف ذرا جانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جو جنگ بندی ہے غازہ میں اسرائیل اور فلسطین کے مابین میڈیشن ہوئی, تو اس کی جنگ بندی تو کچھ بھی نہیں ہے گیون جتنی وہاں پہ کیٹسٹرفی ہوئی ہے. سوال یہ کہ اس کو ہم ایک سلور لائننگ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ میڈیٹر ٹھیک ہوں, ورلڈ پریشر ہو, کچھ تھوڑی بہت انسانیت ان کے ذہن میں آ جائے یا کچھ وہ سوچیں آگے اپنے مستقبل اور دوسروں کا بھی, تو کوئی سلوشن نکل سکتا ہے اس مسئلے کا یا نہیں؟ ایکچولی اسرائیل سے تو انسانیت کی توقع بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو جتنی بروٹیلٹی انہوں نے پچھلے 1 مہینے سے زیادہ عرصے میں شو کی اور جس طرح وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, تو ایون ان کے جو فرسٹ ڈے جب انہوں نے وار ڈکلیئر کی اگینسٹ حماس, تو ان کے جو سارے سپورٹرز تھے وہ سارے بھی اس وقت سب کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ بند ہونی چاہیے. اور جو پریشر کی بات ہے, پریشر جو جتنا میڈیا کا پریشر ہے, جتنا پبلک پریشر موجود ہے اس وقت خود بائیڈن صاحب کی حکومت کے اوپر, رشی سناک کی حکومت کے اوپر, اور تمام جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر کہ یورپ اور کتنا سینس آف گلٹ لے کے چلے گا کہ اس نے انٹی سیمیٹکزم شو کیا جس کے بعد انہوں نے اسرائیل بنایا. کیا وہ فلسطینیوں کی یہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کا پھر برڈن 1 صدی تک برداشت کرتے رہیں گے؟ اتنی زیادہ بروٹیلٹی جس کو ویسٹرن سپورٹ مل رہی ہے وہ اب نہیں چل سکتی ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے عوام اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیے کہ سارے ویسٹرن میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا اس کا, اور صرف الجزیرہ اور آر ٹی وی دکھا رہا تھا, لیکن ان کی سب کی ریٹنگ نیچے چلی گئی, ان سب کی ویورشپ ختم ہو گئی. تو پرسوں سے بی بی سی نے اور سی این این نے دوبارہ اس کو ریسٹور کیا ہے کہ وہ مائلڈ ہی صحیح لیکن کوریج دینا شروع ہو گئے. اب ہم اس کے اوپر معاہدے پہ آ جاتے ہیں, قطر نے اسپانسر کیا اور یہ ہو گیا, لیکن دیکھیے اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو یہ آج ہی مٹیریلائز ہو جاتا. رات کو بھی انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کی ہے, صبح نماز کے وقت بھی کی ہے, اور نئے ٹارگٹس پہ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی سے پہلے یا یہ جو ہیومینیٹیرین پاز جس کو کہا جا رہا ہے 4 دن کا, اس سے پہلے وہ جتنی اٹراسٹیز کر سکتے ہیں وہ کر دیں, اور ان کو اسرائیل کو
کے اوپر یہ دباؤ بھی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ انہوں نے الشفا کے خلاف جو آپریشن کیا ہے کیا وہ واقعی صحیح ہے، اور جو انہوں نے ثابت کیا ہے تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی کل اس پہ لکھا ہے کہ یہ مشکوک ہے، کیونکہ وہ سرنگیں تو وہ تھی جو انہوں نے خود بنائی تھی، اور ایون کہ یود باراک نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کے جی ہم نے خود یہ اس کو سب کچھ کریٹ کیا تھا۔ بطول راجپوت صاحبہ، اب اگر یہ میڈیا اس کو بلیک آؤٹ کرتا ہے اور ریٹنگ کے لیے دوبارہ اس کو لے کے آتا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف آپ جو ہے وہ اینٹی سیمیٹزم آپ نے لاز بنا لیے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہولوکاسٹ ہوا، اس میں نازی جرمنی نے بڑے ظلم و ستم کیے، تو آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے آپ اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ شہزاد، آئی ایم شیور یو آر ویل اویئر کہ جو ایک بیسک جوش ہے یا جو ایک بیسک جو ہے اور یہودی ہے وہ یہ اس سب کے لیے کنونس نہیں ہے، وہ اس سب کے لیے کنونس نہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کہ ہم اکثر جذبات میں یا تکلیف میں اٹھانا بھول جاتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل میں ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اس کی فیور میں نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کسی کے بھی ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مخصوص مینٹالٹی کے یہودی لوگ ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں۔ بالکل جی ایگزیکٹلی، یہ جو کیٹیگری ہے ان کا یہ سوچ ہے کہ قتل عام ہونا چاہیے۔ اور جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو شفا ہاسپٹل کی جو ہائر اتھارٹی ہے اس کو بھی اسرائیلی فورس نے اغوا کیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ انڈر یو این امبریلا، اگر آپ جن سینکشنز کی بات کر رہی ہیں یا بوائکاٹ کی بات کر رہی ہیں، تو وہ یو این امبریلا کے تحت ہو یا ہر ملک انڈیویجولی بھی اس کو کرے تو افیکٹو ہوگا اتنا ہی؟ انڈیویجولی بھی کرے تو بھی افیکٹو ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشنز ریلائبل نہیں ہے نا۔ ریسنٹلی سینیٹر اشفاق احمد صاحب جب گئے ہیں، مشتاق احمد صاحب جب گئے ہیں لیبنن کے بارڈر کے اوپر، تو وہ میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہم امداد لے کے گئے تھے وہ بھی تقریباً 90,000 ٹن، تو انہوں نے کہا وہ بھی جب تک اسرائیلیوں نے اس کو اپروو نہیں کیا وہ فلسطین نہیں جا سکتی۔ تو یہ جنگ ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک ون سائڈڈ پلان ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جنگ میں تو ایٹ لیسٹ 2 یا 3 فریقین اکٹھے لڑے ہوتے ہیں، اس میں تو آپ دودھ اور پانی کے لیے بھی اسرائیلیوں کی مرضی شامل کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کے علاوہ بدقسمتی سے ہمت ہی نہیں ہے۔ ابھی تک یہ آپشن ہے۔ جنرل صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو سو کالڈ ہیومینیٹیرین پاز ہے 4 دن کا، اس کو، اور کیا اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے، کنونس کیا جائے تو سولوشن کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور صرف ایک اور پوائنٹ کہ یونائٹڈ نیشنز تو خود ہیلپ لیس ہے نا، وہاں کیا 1000 بندہ یونائٹڈ نیشنز کا مر گیا۔ جی بالکل صحیح آپ نے ایڈ کیا۔ جی جنرل صاحب، فائنل کامنٹ سر۔ دیکھیں 1967 کی جو وار ہوئی تھی وہ 6 دن کی تھی، اس کے بعد 73 کی جو وار ہے 21 دن۔ اس وقت جو وار چل رہی ہے، اسرائیل نے جو ایئر کیمپین کیا ہے وہ 4 ہفتے کے لیے کیا ہے، 7 ہفتے کے لیے، اور گراؤنڈ کیمپین جو ہے وہ 4 ہفتے کی ہے۔ اور یہ پاز اس لیے کیا ہے کہ ان کے پاس جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے، پرٹیکولرلی جو پریسیجن گائیڈڈ مینیشنز ہیں ان کے ایئر فورس کے لیے، اسپاٹ بامز ہیں، ان کی شدید کمی پڑی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے، یہ کسی نیک نیتی کی وجہ سے نہیں کی ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک جنگ بندی نہیں ہے، یہ شاید ایک دیر پا عمل نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو ری آرم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس میں میرے خیال میں جو انٹرونشن ہے، جو پرٹیکولرلی ورلڈ پاورز ہیں، جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، OIC، عرب لیگ، ان کو مل کر اس کو جو ہے پرماننٹ بنانا چاہیے۔ اور جب تک یہ سیز فائر پرماننٹ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں دونوں ممالک کے لوگ مرتے رہیں گے، اور وہ جو 2 اسٹیٹس سولوشن کا جو UN فارمولا ہے with ایسٹ جیروزلم as the capital of Palestine۔ اچھا سر، ایک سوال، جی ایک سوال اکثر میں کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ جی وہ ایشین ٹائیگر یا ورلڈ سپر پاور بنے، تو اس کو اپنے بیک یارڈ میں جو پرابلمز ہیں یا وہ خود جو کریٹ کر رہا ہے کشمیر میں، اس کو وہ ریزالو کرنا بہت ضروری ہے۔ سیم از دا کیس اسرائیل، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ ایک دیر پا امن چاہیے، اپنی معاشی طاقت کے طور پہ دنیا ان کو جانے یا ان کے ملک میں جو لوگ آئیں، تو اس کے لیے ان کو امن چاہیے وہاں پہ۔ اس قسم کی پالیسی سے تو یہ نہیں آ سکتا۔ جو وہاں کے پالیسی میکرز ہیں، امپلیمنٹرز ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر یہی فارمولا، یہی پالیسی آپ جاری رکھیں گے تو یہ تو آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے اپنے نقصان میں، آپ کبھی بھی وہ ٹارگٹ یا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ واقعی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایبسولوٹلی، دیکھیں دونوں ممالک کے جو پرائم منسٹرز ہیں اس وقت جو ہے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، اس طرح کی پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں
یہ سیکیورٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کو اپنے ممالک کی سیکیورٹی چاہیے تو ان کو چاہیے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن اور اسی طرح کشمیر میں پلیبسائٹ کروائیں, صحیح. تب بھی ان کو سیکیورٹی آئے گی اور سیکیورٹی کے بعد پراسپیرٹی بھی آئے گی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر آمنہ آپ کا بھی بہت شکریہ. بطول راجپوت تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.